السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله أرواحنا له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا صلوات حضرت گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے مختلف فرامین ارشاد فرمائے۔ ان میں سے ایک یہ قول ہے کہ جسے فریقین نے نقل کیا ہے، شیعہ کتب نے بھی اسے نقل کیا ہے اور سنی کتب نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ گویا پیغمبر نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ لوگ اہل بیت کی فضیلتیں چھپانے کے باوجود یہ فضیلت چھپا نہ سکے، اور یہ حدیث ہمارے یہاں پوری تلاوت نہیں کی جاتی، کامل حدیث ہمارے یہاں تلاوت نہیں ہوتی۔ پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کے بعد فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، احب اللہ من احب حسینا، پروردگار اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ ممکن ہے میری دعا رد ہو جائے مگر پیغمبر کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اور اگر پیغمبر نے فرما دیا کہ خدا اس سے محبت کرے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے، گویا پیغمبر نے ایک میلاد اور معیار دے دیا کہ جو محبوب خداوندی بننا چاہتا ہے پہلے اسے محبوب حسینی ہونا ہوگا۔ ایک صلوات بر محمد و آلہ۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خدا کا محبوب بن جائے
تو اس کے لیے بہت ہی واضح سا راہ حل ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے حسین کا محبوب بن جائے۔ اگر کوئی حسین کا محبوب بن جائے تو خود بخود پروردگار عالم کا محبوب ہو جائے گا۔ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پہلا جملہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین پیغمبر کے نواسے ہیں، نہیں، اپنے الفاظ کو بدل دوں، حسین پیغمبر کے بیٹے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی زبان میں حسین پیغمبر کے نواسے نہیں ہیں بلکہ پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ اور اگر آپ حضرات متوجہ ہوں کیسے پیغمبر کے بیٹے ہیں، پروردگار عالم نے حسین کو پیغمبر کی اولاد کہا، پیغمبر کا بیٹا کہا، پیغمبر کا نواسا نہیں کہا۔ کیسے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اے پیغمبر کہیے تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر جب اس آیت کے مصداق میں حسن اور حسین کو لے کر گئے تو پروردگار حسن اور حسین کو پیغمبر کا نواسا نہیں بلکہ بیٹا سمجھتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ حسن اور حسین پیغمبر کے بیٹے ہیں، یا اپنے موضوع کے اعتبار سے حسین پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ حسین منی تو سمجھ میں آ رہا ہے، وہ انا من حسین کے کیا معنی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میں حسین سے ہوں۔ بہت ہی مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں، بات کہیں اور لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ علماء نے فرمایا کہ یہ اسلام کہ جس پر ہم عمل کر رہے ہیں یہ اسلام محمدی الحدوث ہے اور حسینی البقاء ہے، یعنی اس اسلام کو لانے والے پیغمبر ہیں مگر اس اسلام کو لا کر پیغمبر بچائیں گے نہیں۔ اگر اس اسلام کو کوئی بچائے گا تو وہ حسین ابن علی ہے۔ پیغمبر کی ساری محنتیں ختم ہو رہی تھیں، پیغمبر کی ساری محنتیں ضائع ہو رہی تھیں، اگر پیغمبر کی محنتوں کو کسی نے بچایا ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ پیغمبر یہی کہنا چاہ رہے ہیں حسین تو مجھ سے تھا ہی، میں بھی حسین سے ہوں، میری نبوت کو بچانے والا حسین ابن علی ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ میری نبوت بچانے والا حسین ابن علی ہے۔ اگر کوئی میری نبوت کو بچا سکتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کر آئے، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شریعتیں بدلی ہیں، دین نہیں بدلا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کر آئے، حضرت آدم دین لے کر نہیں آئے بلکہ حضرت آدم نے دین کا مقدمہ بنایا پیغمبر کے لیے۔ آدم مقدمہ بن رہے تھے آخری نبی کے لیے، نوح مقدمہ بن رہے تھے آخری نبی کے لیے، ابراہیم مقدمہ بن رہے تھے آخری نبی کے لیے، موسیٰ مقدمہ بن رہے تھے آخری نبی کے لیے، عیسیٰ مقدمہ بن رہے تھے آخری نبی کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے مقدمات کے بعد دین اسلام کی پہچان کروائی۔ اگر پیغمبر، توجہ فرمائیے گا، اگر پیغمبر دین اسلام کو نہ پہچانواتے تو آدم کی محنتیں بھی ضائع ہو جاتی، نوح کی محنتیں بھی ضائع ہو جاتی، ابراہیم کی محنتیں بھی ضائع ہو جاتی، موسیٰ کی محنتیں بھی ضائع ہو جاتی، عیسیٰ کی محنتیں بھی ضائع ہو جاتی۔ پیغمبر نے اسلام کا اعلان کرنے کے بعد سارے نبیوں کی محنتوں کو بچا لیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں، کون ہے جو پیغمبر کے بعد اس سلسلے کو بچانے والا ہے؟ اور اگر اس کو ذرا علمی انداز میں پیش کروں تو توجہ فرمائیں، کسی بھی چیز کو بچانے کے لیے دو علتیں چاہیے ہوتی ہیں، دو ریزنز چاہیے ہوتے ہیں، دو علتیں، جو بھی کچھ نام دیجیے، دو اسباب چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر وہ دو اسباب نہ ہوں تو وہ چیز نہیں بچ سکتی۔ ایک وہ چیز جو سامنے والی شے کو وجود میں لا رہی ہے، جسے کہتے ہیں علت موجدہ، وہ چیز جو وجود میں لے کر آ رہی ہے، مثال دوں گا بات واضح ہو جائے گی۔ ایک ہے علت مبقیہ، جو سامنے والی شے کو باقی رکھے ہوئے ہے، علت موجدہ اور علت مبقیہ۔ بات ابھی ایک مثال سے واضح ہو جائے گی۔
کسی نے ایک تنظیم بنائی، ایک آرگنائزیشن بنائی، اس تنظیم کو بنانے والا علت موجدہ ہے، یہ شخص اس تنظیم کو وجود میں لے کر آیا ہے، لیکن اگر یہ اس دنیا سے جانے لگے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ اپنی تنظیم کو، اپنے نظام کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اپنے بعد کسی کو چھوڑ کے جائے۔ اسے کہتے ہیں علت مبقیہ، ایک ہے وجود میں لانے والی شے اور ایک ہے باقی رکھنے والی شے۔ فلسفہ یہ کہتا ہے کہ علت مبقیہ یا علت موجدہ سے بہتر ہونی چاہیے یا علت موجدہ جیسی ہونی چاہیے۔ اگر علت موجدہ جیسی نہ ہوئی تو یہ نظام باقی نہیں رہ سکتا۔ پیغمبر اس دین کی علت موجدہ تھے، اب کوئی علت مبقیہ چاہیے تھی، کوئی ایسی علت چاہیے تھی جو اس دین کو، اس نظام کو باقی رکھے۔ پیغمبر نے دیکھنا شروع کیا، پیغمبر سے بہتر تو کوئی ملا نہیں مگر پیغمبر جیسے کچھ مل گئے۔ محمد صلی اللہ پیغمبر جیسے کچھ مل گئے، نہیں اپنے الفاظ کو بدلوں، پیغمبر جیسے نہیں، خود پیغمبر ہی مل گئے۔ اب ممکن ہے آپ حضرات کہیں میں جملہ کہاں سے کہا، خود پیغمبر ہی مل گئے۔ آواز دی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے پیغمبر کہیے تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں۔ اور پیغمبر حسن اور حسین کو لے گئے۔ وَالنِّسَاءَ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اس جملے کو چھوڑ دیجئے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی خواتین کو لے آؤ، میں اپنی خواتین کو لے آتا ہوں۔ اب اس جملے پر آ جائیے جو میں نے چھوڑا تھا، جس پر بحث کرنا چاہ رہا ہوں۔ آواز دی وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اے پیغمبر کہیے تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، میں اپنے نفسوں کو لے آؤں۔ یہ نفسوں کا معنی ہم نے ایسے ہی کر دیا کہ تم اپنے نفس کو لے آؤ، میں اپنے نفس کو لے آتا ہوں۔ آپ ذرا نفس کا معنی کر کے دکھائیں، اردو میں کیا کریں گے؟ نفس کا معنی اردو میں کیا ہے؟ نفس یعنی جان، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے نفس یعنی اپنا آپ۔ میرا نفس میرا اپنا آپ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ میرے 10 سال میں یہ سارے سیلز بدل رہے ہیں، جو خلیے ہیں میرے جسم کے سارے خلیے 10 سال کے اندر بدل جاتے ہیں، سائنس یہ کہتی ہے۔ اگر کسی نے 10 سال پہلے چوری کی ہے اور 10 سال بعد پکڑا گیا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 10 سال پہلے چوری کی تھی۔ 10 سال پہلے والا میں وہ نہیں ہے جو 10 سال بعد ہے۔ اگر اس نے یہ کہا تو سامنے والا جو احتجاج کر رہا ہے وہ یہ کہے گا نہیں، آپ کے 10 سال میں خلیے بدلے ہیں مگر آپ نہیں بدلے۔ خلیے بدلتے ہیں، میں نہیں بدلتا۔ یہ میں کیا ہے؟ پروردگار آواز دے گا یہ میں وہی نفس ہے جو میں خود ہوں، بدل نہیں سکتا۔ پیغمبر اس آیت میں یہی کہہ رہے ہیں تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، میں اپنے نفسوں کو لے آتا ہوں۔ الفاظ بدل لیجئے، پیغمبر کہہ رہے ہیں تم اپنے آپ کو لے آؤ، میں اپنے آپ کو لے آتا ہوں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تم اپنے آپ کو لے آؤ، میں اپنے آپ کو لے آتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے آ کر پیغمبر سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ پیغمبر نے نام لیا، مردوں میں فلاں، خواتین میں فلاں، بچوں میں فلاں۔ سامنے والا پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ ہمیشہ جب بھی پیغمبر سے پوچھا جاتا تھا پیغمبر علی کا نام لیتے تھے، لیکن آج علی کا نام نہیں لیا، اور تھوڑا خوش بھی ہوا کہ چلو اسی بہانے کسی اور کا نام تو لیا۔ اور پھر اچانک اس کی زبان پہ یہ جملہ آ بھی گیا کہ اے پیغمبر، اس سے پہلے جب بھی آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں محبوب کون ہے تو آپ علی کا نام لیتے تھے، مگر آج آپ نے علی کا نام نہیں لیا۔ پیغمبر نے پلٹ کر آواز دی کہ عجیب شخص ہے، مجھ سے میرے ہی بارے میں پوچھ رہا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔
پیغمبر اپنے بعد ایک نظام چھوڑ کر جا رہے ہیں، پیغمبر اپنے بعد ایک سلسلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ یا پیغمبر سے بہتر ہونا چاہیے کہ نہیں ہو سکتا، یا خود پیغمبر جیسا ہونا چاہیے، ورنہ یہ نظام بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح پیغمبر اکرم اس حدیث میں اشارہ کر رہے ہیں کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وہ انا من حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ میں اور حسین ایک ہی جان ہے دو بدن میں، میں اور حسین ایک ہی فکر ہے دو زمانوں میں۔ جو فکر پیغمبر نے چھوڑی تھی اسی فکر کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نکلے۔ اور پھر پیغمبر نے توجہ فرمائے، پیغمبر نے جو اپنے اوپر ضروری کام سمجھے تھے ساری زندگی، ان میں سے ایک کام پیغمبر کا یہ تھا کہ ساری زندگی حسین کو پہچانوانا ہے۔ توجہ فرمائیں، پیغمبر کی جو سخت ترین ذمہ داریاں پروردگار عالم نے رکھی تھیں، ان میں جو بہت ہی زیادہ سخت ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ پیغمبر تمہیں اپنی ہی زندگی میں حسین کو پہچانوا کے چلے جانا ہے، تاکہ جب حسین تمہارا دین بچانے کے لیے آئے تو حسین کو پہچانوانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگ حسین کو دیکھ کر پیغمبر کی ساری باتیں یاد کریں کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، کیا فرمایا، کیا فرمایا۔ مختلف الفاظ میں، مختلف صیغوں میں پیغمبر نے حسین ابن علی کو پہچانوا دیا۔ ایک جگہ الفاظ دی کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ یہ پیغمبر کی زبانی جو پیغمبر نے حسین ابن علی کو پہچانوایا ہے وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ اور پیغمبر کے الفاظ بہت ہی جچے تلے تھے، بہت ہی ایسے الفاظ کہ جو الفاظ کوئی عام انسان نہیں فرما سکتا، عام انسان کہیں نہیں سکتا، وہ الفاظ پیغمبر نے انتخاب کیے۔ آواز دی ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ حسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے، اور نجات کی کشتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اب اس پر رک جائیے۔ ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ پیغمبر نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا ہیں؟ ہدایت کا چراغ۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین ہدایت کا سورج ہے، توجہ فرمائیں، حسین ہدایت کا چاند ہے، حسین ہدایت کا ستارہ ہے، حسین ہدایت کا نور ہے، ان میں سے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ جبکہ پیغمبر یہ کہہ سکتے تھے، پیغمبر کے یہاں الفاظ کی کمی نہیں تھی، مگر پیغمبر نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا تھا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں۔ کیوں؟ یا پیغمبر اکرام آپ کہہ سکتے تھے حسین ہدایت کا سورج ہیں، یہ تو اور بھی اچھی بات ہو جاتی۔ حسین ہدایت کا چاند ہیں، یہ اور بھی اچھی بات ہو جاتی۔ حسین ہدایت کا نور ہیں، یہ اور بھی اچھی بات ہو جاتی، مگر پیغمبر کہیں گے نہیں، جس طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، سورج کہا جا سکتا تھا مگر سورج سے سورج نہیں بنایا جا سکتا، چاند کہا جا سکتا تھا مگر چاند سے چاند نہیں بنایا جا سکتا، ستارہ کہا جا سکتا تھا مگر ستارے سے ستارہ نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن چراغ سے چراغ جلایا جا سکتا تھا۔ پیغمبر یہی کہنا چاہ رہے ہیں، حسین کے اندر ایسی طاقت ہے کہ جو بھی حسین سے مل جائے حسین اسے بھی جلا دیتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن اگر آپ چراغ سے چراغ جلانا چاہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ایک چراغ وہاں رکھا ہے، ایک چراغ یہاں رکھا ہے، کیا یہ دونوں چراغ، وہ چراغ جل رہا ہے، یہ چراغ خاموش ہے، بجھا ہوا ہے، کیا وہ چراغ اسے جلا سکتا ہے؟ کیا جی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ دونوں چراغ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین اسے روشن کریں گے جو حسین سے مل جائے گا۔ محمد آل محمد صلوات۔ اگر کوئی بجھا ہوا ہوگا حسین اسے روشن کر دیں گے۔ اب سمجھ میں آیا وہب قلبی کو کیسے روشن کیا، زہیر کو کیسے روشن کیا، حر کو کیسے روشن کیا۔ وہب قلبی بجھا ہوا چراغ تھا، زہیر بجھا ہوا چراغ تھا، حر بجھا ہوا چراغ تھا۔ جب تک وہب قلبی حسین سے دور رہے بجھے رہے، جب تک زہیر حسین سے دور رہے بجھے رہے،
جب تک حر حسین سے دور رہے بجھے رہے، جیسے ہی حسین سے جڑ گئے اور حسین سے مل گئے، زہیر بھی روشن ہو گئے، حر بھی روشن ہو گئے، وہب قلبی بھی روشن ہو گئے۔ یہی حسین کہہ رہے تھے آؤ مجھ سے مل جاؤ اور روشن ہو جاؤ۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ آؤ مجھ سے ملتے رہو اور روشن ہوتے رہو، میں تاریکیوں میں اجالا کرتا ہوں۔ میرے اندر خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی مجھ سے مل جائے گا میں اسے بھی نور دے دوں گا۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ صرف میں ہدایت کا چراغ ہوں، اب میں نہیں، حر بھی ہدایت کا چراغ ہے، وہب قلبی بھی ہدایت کا چراغ ہے، زہیر بھی ہدایت کا چراغ ہے۔ میں اپنے آپ تک نہیں رہتا، دنیا میں روشنی پھیلا دیتا ہوں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور مجھے بتائیں کیا حسین ابن علی نے چراغ جلانا چھوڑ دیے؟ کیا حسین ابن علی نے سن 61 ہجری تک چراغ جلانا بند کر دیے؟ بس آخری چراغ اگر ہم بہت ہی مسامحتاً بات کریں، آخری چراغ جو حسین نے جلایا وہ کون تھا؟ جو بہت مشہور ہے، البتہ اس کے بعد بھی ہوا، جناب حر علیہ السلام، آخری چراغ۔ اب میں کہوں کہ نہیں، حسین ابن علی نے چراغ جلانا چھوڑ دیے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ حسین ابن علی نے سن 61 ہجری میں چراغ جلانا چھوڑ دیے، اس کا نتیجہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کا فیض و کرم 61 ہجری میں ختم ہو گیا، حسین ابن علی کی سخاوت 61 ہجری میں ختم ہو گئی۔ لیکن نہیں، حسین ابن علی کا فیض و کرم 61 ہجری میں ختم نہیں ہوا، بلکہ 61 ہجری کے بعد تو مزید بڑھ گیا۔ حسین ابن علی کی سخاوت 61 ہجری میں ختم نہیں ہوئی، بلکہ 61 ہجری کے بعد مزید بڑھ گئی، اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں یہ کرم بڑھتا جا رہا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ 40 پر پاکستانی بھی جاتے ہیں، ہندوستانی بھی جاتے ہیں، یورپ سے بھی جاتے ہیں، ایشیا سے بھی جاتے ہیں، افریقہ سے بھی جاتے ہیں۔ یہ حسین ابن علی کا کرم ہے جو کربلا تک محدود نہیں ہے، دنیا کے چپے چپے میں جا رہا ہے۔ اور زائرین 40 میں جانے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ مجھے حسین ابن علی نے جلایا ہے، مجھے حسین نے روشنی دی ہے، اور حسین آواز دے رہے ہیں میرا کرم 61 ہجری میں ختم نہیں ہو گیا، بلکہ آج بھی جاری ہے۔ کوئی کرم لینے والا آئے اور اس سے کرم لے جائے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ کوئی ظرف لے کر آئے میں اسے اپنا کرم دے دوں، مگر ظرف لے کر آئے، اور یہ بات میں پہلے اشرے میں کہہ چکا ہوں، حسین کا یہ کرم ابھی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، وہ کچھ جملے بیان کر رہا ہوں دوسرے قالب میں، کہ یہ کرم صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے۔ اگر میری بات کہیں تک جا رہی ہو، یہ کرم صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، یہ کرم صرف سنیوں سے مخصوص نہیں ہے، جو بھی آ جائے۔ کیونکہ یہ جملہ بھی کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے نہیں کہا، کیونکہ سن 61 ہجری سے پہلے تو آپ کہہ سکتے ہیں سنی اور شیعہ، توجہ فرمائیں، سن 61 ہجری سے پہلے کہا جا سکتا تھا سنی شیعہ، یہودی مسیحی ہندو، لیکن 61 ہجری کے بعد سنی شیعہ نہیں رہ گئے، یہودی مسیحی نہیں رہ گئے، بلکہ یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے۔ 61 ہجری سے پہلے سنی شیعہ تھے، 61 ہجری کے بعد سنی شیعہ نہیں ہے، یا حسینی لائن میں آ جاؤ یا جدیدیت میں چلے جاؤ۔ ہاں، اگر حسینی بننا ہے تو پہلے مرد ہونا ہوگا۔ حسینیت سنی شیعہ نہیں پہچانتی، جہاں جہاں مردانگی ہوگی وہاں وہاں حسینیت ہوگی۔ اور یہ بات میں کہاں سے کہہ رہا ہوں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس طرف، بہت زیادہ تفصیلاً نہیں جاؤں گا۔ قرآن مجید نے آواز دی، من المؤمنین رجال، کربلا والوں کی بہت زیادہ بارش صفات اگر کہیں ہیں تو وہ یہ آیت ہے کہ، اور یہ وہ آیت ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں بارش صفات کربلا والوں کی اس آیت میں ہیں، کیونکہ یہ وہ آیت ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں مختلف جگہوں پر تلاوت کی، ان میں سے ایک جگہ جو تلاوت کی وہ جناب مسلم بن موسیجہ کا سرانہ تھا۔
کہ جب جناب مسلم زمین پر گرے، امام حسین علیہ السلام جناب مسلم کے سرہانے گئے اور آواز دی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. بس پہلے جملے پر بات کر رہا ہوں. فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو سچا کر دکھایا. ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی مدت پوری کر دی اور بعض انتظار کر رہے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. پہلے جملے پر رک جائیے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ کچھ مومنین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو سچا کر دیا، نہیں، بلکہ آواز دی مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو سچا کر دیا. یعنی حسینی بننے کے لیے مومن نہیں، مرد ہونا ضروری ہے. مومن ہو تو کیا ہی بات ہے، مرد ہونا ضروری ہے. اگر کوئی مرد ہے اور اس کے اندر مردانگی ہے تو وہ حسینی ہے. اب آپ کہیں کہ یہ مردانگی کے لفظ کہاں سے لے کر آئے؟ یہ جو قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، یہ مرد عورت کے مقابل پہ نہیں ہیں کہ پروردگار آواز دے کہ جو حسین ابن علی کے ساتھ نہیں ہے، جو حسینی نہیں ہے وہ عورت ہے. نہیں، یہ مرد عورت کے مقابل پہ نہیں ہے، یہ مرد نامرد کے مقابل پر ہے. یعنی مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جو حسینی ہے وہ مرد ہے، جو یزیدی ہے وہ نامرد ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات میں نے کہاں سے کہی؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں آواز دی. جب لوگوں کو بلایا کہ آؤ چلو دین اسلام کی مدد کرو، اور لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلے، تو ایک عجیب جملہ کہا، آواز دی، یا اشباہ الرجال لا رجال، اے مردوں سے شباہت رکھنے والوں جو مرد نہیں ہیں. اب اگر آپ کو یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو مجھے کہنے دیجئے، اب اگر پیغمبر کہیں کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، ایک صلوات بر محمد و آل محمد. میں کل علم لأعطین الرعیۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار. کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. اور اگلے دن علی ابن ابی طالب نے آ کر بتایا، تاریخ میں اگر کوئی مرد ہے تو میں ہوں، اور میرے مقابل پر جو بھی آ جائے وہ نامرد ہے. اب فیصلہ تمہارا ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. بات یہ چل رہی تھی کہ کیا آج کے زمانے میں حسین ابن علی نے چراغ جلانا چھوڑ دیے؟ بس آخری چراغ جو حسین ابن علی نے جلایا وہ سن 61 ہجری میں تھا. اس کا لازمہ یہ ہے کہ آپ اس بات کا قائل ہو گئے ہیں کہ حسین ابن علی کا جود و سخا اور کرم بس 61 ہجری تک منحصر ہے. اس کے بعد حسین ابن علی کا کرم نہیں ہے، اس کے بعد حسین ابن علی کا جود و سخا نہیں ہے. جبکہ بات ایسی نہیں ہے، حسین ابن علی کا جود و سخا آج بھی جاری ہے. اور اگر الفاظ بدلوں، کیا حسین ابن علی نے حر بنانا چھوڑ دیے یا نہیں؟ آج بھی حسین حر بنا سکتے ہیں. آپ جواب دیں گے نہیں، حسین آج بھی حر بنا سکتے ہیں. پہلے کوئی حر جیسی توبہ کرے تو. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد. حسین ابن علی میں وہ طاقت ہے کہ حسین ابن علی ایک چراغ سے، ایسا چراغ ہیں جو مختلف چراغ جلا دیتے ہیں. جو بھی حسین سے مل جائے حسین اسے کچھ بنا دیتے ہیں. اور یہاں پر
استاد کو جملہ کہتے ہیں حسین ایسا کریم ہے جو خراب مال بھی لے لیتا ہے۔ آپ اگر کہیں دکان پر جائیں، کچھ لینے کے لیے جائیں، مثلا سبزی لینے کے لیے جائیں، آپ اچھی سبزی اٹھاتے ہیں اور خراب سبزی چھوڑ دیتے ہیں کہ خراب سبزی ہمارے کس کام کی ہے؟ حسین ایسا کریم ہے جو خراب سامان بھی اٹھا لیتا ہے اور پھر حسین اسے اٹھا کر کچھ بنا کر دیتے ہیں۔ حسین کے پاس کوئی آئے گا اپنی مرضی سے، جائے گا حسینی بن کر۔ حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ النجاہ اور نجات کی کشتی ہیں۔ نجات کی کشتی سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ خود امام حسین علیہ السلام کے لیے خاص طور پہ روایت آئی کہ کلنا سفن النجاہ، بس روایت پڑھ رہا ہوں، اس کا معنی کر رہا ہوں۔ کلنا سفن النجاہ و سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، ہم سب ہدایت کی کشتی ہیں، نجات کی کشتی ہیں، لیکن حسین ابن علی کی کشتی وسیع بھی ہے اور جلدی بھی پہنچا دیتی ہے۔ یہ روایت ہے، سب ہدایت کی کشتی، سب ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، لیکن حسین ابن علی جلدی پہنچا دیتے ہیں۔ اس پر ذرا سی بات کروں، نجات کی کشتی سے مراد کیا ہے؟ کہ جو بھی حسین ابن علی کی کشتی میں سوار ہو جائے اس نے نجات پائی، اور جو بھی حسین ابن علی کی کشتی میں سوار نہ ہوا وہ نجات نہیں پا سکتا۔ اور اس کشتی میں پھر وہی جملہ کہہ دوں، اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو۔ جو بھی اس میں سوار ہو جائے گا، چاہے جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جو بھی اس کے اندر صفت پائی جاتی ہو، وہ حسینی بن جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات کہوں، ایک شخص ہے، اور ذرا حالات حاضرہ کے تناظر میں دیکھیے گا، ایک شخص ہے جو کشتی سے باہر کھڑا کشتی کی بہت تعریفیں کر رہا تھا، یہ کشتی کتنی اچھی ہے، کشتی کا ناخدا کتنا اچھا ہے، کتنی اچھی سجائی ہوئی ہے یہ کشتی، یہاں تک کہ ایک سیلاب آیا اور اس تعریف کرنے والے کو بہا کے لے گیا۔ ہوا کیا؟ کشتی تو بچ گئی اور جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا، لیکن وہ جو کشتی میں باہر کھڑا ہو کر تعریفیں کر رہا تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کا معنی یہ ہے صرف تعریفیں نجات نہیں دیتی، کشتی میں سوار ہونا پڑتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ حسینیت سے بھی رشتہ اور جدید سے بھی رشتہ داری یہ حسین ابن علی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حسین ابن علی سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے تو اسے جدیدیت کو چھوڑ دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی رضی اللہ اور یہ بھی رضی اللہ۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ پیغمبر اپنے بعد مختلف جگہوں پر حسین ابن علی کو پہچانواتے رہے کہ دیکھو یہ حسین ابن علی ہے، اور جو بھی حسین ابن علی کے ساتھ آ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو بھی حسین ابن علی کے ساتھ نہیں آیا وہ غرق ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور حسین ابن علی نے اپنے زمانے میں کچھ خاص لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر بتا دیا، دیکھو میں مختلف قبیلوں سے مختلف افراد اپنے اندر شامل کر کے بتا رہا ہوں کہ میں سب کو بلا رہا ہوں، خاص مسلک کو نہیں بلا رہا۔ اور کن لوگوں کو حسین ابن علی اپنی کشتی میں سوار کرتے ہیں یہ بھی سنتے جائیے، کن لوگوں کو سوار کرتے ہیں۔ وقائع اس آیت میں حسین ابن علی کے اصحاب کی خصوصیات بیان کی گئی کہ جو بھی حسین ابن علی کی کشتی میں سوار ہونا چاہتا ہے، کون ہے جو سوار ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ہو جائے کہ آپ مجھے بتائیں وہ شخص جو تعریفیں کر رہا تھا اور جسے سیلاب بہا کے لے گیا وہ کشتی میں سوار کیوں نہیں ہوا؟ اگر تعریفیں ہی کر رہا تھا تو کشتی میں سوار بھی ہو جاتا۔ یہ شخص جانتا ہے کشتی میں سوار ہونے سے پہلے میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں جو چاہوں کروں، جہاں چاہوں چلا جاؤں،
جس سے چاہوں ملوں، جس سے چاہوں بات کروں، جس سے چاہوں سلام علیک کروں، لیکن جب کشتی میں سوار ہو گیا تو اب وہی ہوگا جو کشتی کا ناخدا چاہے گا، وہ جہاں لے جائے گا وہاں جانا ہوگا، وہ جس سے کہے گا اس سے بات کرنی ہوگی، وہ جس سے کہے گا اس سے رابطہ توڑ لینا ہوگا۔ حسین کی کشتی میں سوار ہونے سے پہلے تمہارے پاس اختیار تھا، لیکن اب جب حسین کی کشتی میں سوار ہو گئے تو تمہارا اختیار ختم ہو گیا، اب وہی ہوگا جو حسین چاہیں گے۔ اور یاد رکھنا، اگر تم نے اپنے اختیار کو حسین کے اختیار میں بدل دیا تو حر بن جاؤ گے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ جہاں پر انسان اپنے اختیار کو حسین کے اختیار میں بدل دے وہاں پر معجزے ہوا کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، ساری کربلا بھری پڑی ہے، میں نے تو ایک نام لیا ہے، اور جہاں پر انسان اپنی سوچ پر بھی اختیار نہ رکھتا ہو۔ میں یہ جملہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، یہاں کہہ دوں، اختیار دینے کی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے جسم کا اختیار دے دیا، میرا جسم آپ کے اختیار میں ہے، جیسے غلام جہاں چاہے آقا بھیجے، جاؤ یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، جسم اس کا اختیار میں ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ آپ کسی کے جسم کو اپنے اختیار میں لیں مگر اس کا دل آپ کے اختیار میں نہ آئے۔ جیسے تاریخ میں ہوا، اہل بیت کے چاہنے والوں کو مختلف اذیتیں دی گئیں، خون سے گارا بنایا گیا، زندانوں میں ڈالا گیا۔ ہوا کیا؟ جسم کو تو قید کر لیا گیا لیکن ان کی روحوں کو کوئی قید نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے جسم کو اختیار میں دے دیا، ایک مرتبہ آپ نے اپنے دل کو اختیار میں دے دیا، ایک مرتبہ آپ نے اپنا عمل بھی کسی کے اختیار میں دے دیا۔ یعنی آپ وہ کریں گے ہی نہیں جب تک اس کا اختیار نہ ہو۔ لیکن اختیار کی ایک اور قسم ہے کہ آپ نے اپنی سوچ بھی کسی کے اختیار میں دے دی۔ جہاں پر انسان اپنی سوچ بھی حسین کے اختیار میں دے دے وہاں پر عباس بنا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور سوچ اختیار میں دینے کا معنی کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ممکن ہے کہ میں کسی سے محبت کروں مگر میں کچھ سوچوں اور وہ کچھ سوچے، میں کسی اور چیز کے بارے میں فکر کروں، میرا آقا کسی اور چیز کے بارے میں فکر کرے، لیکن جب میرے آقا نے کہا تو میں نے اس کی بات پر عمل کر لیا۔ بات پر عمل تو کر لیا مگر فکروں میں تو اختلاف رہا۔ جہاں پر فکروں کا اختلاف بھی ختم ہو جائے وہاں پر عباس تربیت پاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے عباس اپنی سوچ پر بھی اختیار نہیں دیتے کسی کو۔ عباس کی سوچوں پر بھی اگر کوئی حاکم تھا وہ حسین ابن علی تھے۔ بہرحال اس آیت میں جو آیت پڑھنا چاہ رہا تھا، جلدی جلدی آیت پڑھوں اور بات تمام کروں۔ اس آیت میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی اور اصحاب حسینی کی کچھ صفات بیان کیے گئے ہیں۔ آواز دی وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ پہلی صفت جو بیان ہوئی وہ ہے کہ حسینی ربیون ہوتے ہیں، یعنی جو حسین ابن علی کا ساتھ دے گا اسے ربیون ہونا پڑے گا۔ ربیون اس کا بہت سادہ سمانا کریں، حسین ابن علی والا یعنی حسینی خدائی ہوگا، یعنی اس پر رنگ خدا ہوگا، اس پر کسی اور چیز کا رنگ نہیں آ سکتا۔ حسینی خدا کے سوا کوئی اور رنگ لے ہی نہیں سکتا، اور اگر جس نے خدا کا رنگ لے لیا اس نے حسین کا رنگ لے لیا، اور جس نے حسین کا رنگ لے لیا اس نے خدا کا رنگ لے لیا۔ یہ بات آپ حضرات کو شاید واضح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آواز تھی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوا کرتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ جہاں پر سارے رنگ ختم ہو جائیں وہاں پر رنگ خدا تشکیل پایا کرتا ہے۔ جہاں پر تمہاری وابستگی ہر چیز سے ختم ہو جائے وہاں پر خدائے رنگ چڑھا کرتا ہے۔
حسینی وہ ہے جو ربی ہوگا، یا ربیون اس کی جام جو خدائی ہوگا، ربیون کثیر فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، حسینی سست نہیں ہوتے، توجہ فرمائیے گا، حسینی سست نہیں ہوتے، یعنی جہاں پر بھی سستی آ جائے گی وہاں سے حسینیت چلی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کسی بھی ایک صحابی امام حسین نے اپنے پوشت سے خنجر نہیں کھایا، اس کا معنی کیا ہے؟ چوکنا ہے، خبردار پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر دے۔ حسینی پیچھے سے خنجر نہیں کھاتے، سینہ بسینہ لڑا کرتے ہیں، کیونکہ یہ مرد ہیں، مرد سینہ بسینہ لڑتا ہے، نہ پشت سے خنجر کھاتا ہے نہ پشت سے خنجر مارتا ہے۔ حسین ابن علی کی شان یہ ہے، اور ایک اور صفت کہ یہ کمزور نہیں پڑھتے۔ آپ کو معلوم ہے اصحاب حسینی نے رجس پڑھا ہے، رجس پڑھا ہے۔ رجس کون پڑھا کرتا ہے؟ جس کی جنگ ہدف دار ہوتی ہے، جو اپنی جنگ میں ہدف رکھتا ہے وہ رجس پڑھتا ہے۔ فمستقاموا، اور یہ لوگ تسلیم نہیں ہوتے۔ حسینی کبھی تسلیم نہیں ہوئے، یہ کسی کے سامنے تسلیم ہو نہیں سکتے، یہ اپنی جان دے سکتے ہیں مگر تسلیم نہیں ہو سکتے۔ جناب بریر علیہ السلام جو شہدائے کربلا میں سے ایک شہید ہیں، کربلا کی جنگ ایسی شدید جنگ تھی کہ جہاں بھائی بھائی ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا، توجہ فرمائیے گا، بھائی بھائی لڑ رہا تھا، عجیب جنگ ہے۔ ایک بھائی حسینی لشکر میں ہے تو ایک بھائی یزیدی لشکر میں ہے، اور دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، یعنی حسینیت نے رشتوں کو ختم کر دیا اور آواز دی میرے یہاں اگر کوئی ملاک ہے تو ملاک حسینی ہونا ہے، اگر کوئی حسینی بن کر آئے گا تو حسین کا ہے، اور اگر کوئی یزیدی بن کر آئے گا تو وہ حسین کا نہیں ہے۔ یہ دو بھائی ہیں، عمر ابن غزرہ اور علی ابن غزرہ، دو سگے بھائی، ایک حسینی لشکر میں ہے اور ایک یزیدی لشکر میں ہے۔ اس سے زیادہ ایک اور سخت مثال بیان کروں، دو بھائی اور ہیں تاریخ میں، ایک ہے کمیل ابن زیاد اور ایک ہے حارث ابن زیاد، توجہ فرمائیے گا، کمیل ابن زیاد اور حارث ابن زیاد۔ کمیل ابن زیاد کون ہے؟ جن سے دعائے کمیل نقل ہوئی ہے، وہ ہیں کمیل ابن زیاد، اور ایک ہے حارث ابن زیاد، یہ دونوں زیاد کے بیٹے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کمیل امیر المومنین کا صحابی اور حارث جناب مسلم کے بچوں کا قاتل۔ آپ دیکھ رہے ہیں دو بھائی ہیں، کربلا کی جنگ نے دونوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، یعنی حسین ابن علی آواز دے رہے ہیں میرے یہاں رشتہ داریوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو بھی حسین ابن علی کے لشکر میں جانا ہوگا اسے ہر چیز کو چھوڑ دینا ہوگا۔ بس آخری بات یہاں بیان کر رہا ہوں، جناب بریر جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھے، دیکھا تو ایک شخص ہے جو جناب بریر کو پہچانتا ہے، اور اس نے کہا بریر مجھے معلوم ہے تم معلم قرآن اور تم نے میرے بچوں کو پڑھایا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم حسین ابن علی کی خاطر لڑ رہے ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اس کی خاطر لڑ رہے ہو کہ جو فاطمہ کا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں تم اس کی خاطر لڑ رہے ہو جو علی کا بیٹا ہے۔ یہاں پر برائڈ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھے پہچانتے ہی ہو تو آؤ ہم دونوں مباہلہ کر لیتے ہیں۔ دونوں نے مباہلہ کیا، مباہلہ یعنی جو حق پر نہیں ہے اس پر لعنت کریں گے وہ نابود ہو جائے گا۔ دونوں نے مباہلہ کیا اور پھر برائڈ نے اس کو قتل کر دیا کہ جو جناب برائڈ کے مقابل پر تھا۔ یہی وہ موقع تھا کہ جہاں پر ایک شخص لشکر یزید سے نکل کر آیا اور کہنے لگا آج سمجھ میں آیا حق پر حسین ہے۔ آپ نے دیکھا حسینیت اپنا کام کر رہی تھی، حسین ابن علی میں اتنی طاقت تھی کہ جو بھی اپنے اندر ظرف رکھتا ہے وہ حسین ابن علی سے مل جائے، حسین ابن علی اسے جلا دیں گے، اسے روشن کر دیں گے۔ یہاں پر آخری بات بیان کروں، حسین ابن علی جسے روشن کریں گے اس کی ایک شرط یہ ہے کہ حسین ابن علی سے مل جائے، ایک شرط یہ ہے کہ اس چراغ کے اندر تیل ہو اور اس کے اندر لو بھی لگی ہوئی ہو۔ توجہ فرمائیے، چراغ خالی ہے، وہ چراغ جل رہا ہے، یہ خالی چراغ اس جلتے ہوئے چراغ کے ساتھ ملایا گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ یہ چراغ نہیں جلا۔ اب آپ کہتے رہے چراغ کیوں نہیں جلا؟ آپ نے تو کہا تھا چراغ سے چراغ ملایا جائے تو چراغ جل جاتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔
آپ نے تو کہا تھا کہ چراغ سے چراغ ملایا جائے تو چراغ جل جاتا ہے، لیکن چراغ جل کیوں نہیں رہا؟ آپ نے کہا نہیں، اس کے اندر 2 شرطیں اور ہیں، اس کے اندر تیل بھی پایا جائے، اس کے اندر لو بھی لگی ہو، تب جا کر چراغ سے چراغ ملایا جائے تو چراغ جل جائے گا۔ عزیزان گرامی، اپنے اندر حسینی عمل ایجاد کیجئے، اپنے اندر حسینی لو لگائیے اور پھر حسین ابن علی سے مل جائیے، پھر ایسے چلیں گے، آندھیاں بھی آئیں گی، طوفان بھی آئیں گے، جدیدی آندھیاں بھی آئیں گی، جدیدی طوفان بھی آئیں گے، لیکن جسے حسین روشن کر دے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ یہ بات شاید 8 سے پہلے آپ حضرات کے لیے قبول کرنا تھوڑا مشکل ہو۔ جتنے سخت حالات ہم نے دیکھے، اتنے سخت حالات اس سے پہلے کسی نے دیکھے نہیں۔ ہمارے خون سے گارا بنایا گیا اور ہمیں دیواروں میں چنوایا گیا، ہمیں زندانوں میں ڈالا گیا۔ جتنی سختیاں ہم پر ڈالی گئیں اتنی ہی تیزی سے ہم پھیلتے رہے۔ یہ کیسا خون ہے؟ جتنا خون بہایا جاتا ہے اتنے ہی حسینی پھیلتے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر آخری جملہ کہہ دوں، اسی لیے حسن نصر اللہ نے کہا تھا ہمیں مٹانے کی کوشش نہ کرنا، اگر ہم مٹنے والے ہوتے تو کربلا میں مٹ چکے ہوتے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ تم سمجھ رہے ہو ہمیں مٹا دو گے؟ اگر ہم مٹنے والے قوم ہوتے تو کربلا میں مٹ چکے ہوتے۔ جس طرح سے جدیدیت نے حملہ کیا تھا، اس کے بعد کوئی نوبت تھی کوئی بچتا، لیکن نہیں، حسینیت اپنا کام کر رہی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے، بس یہاں سے ربط مسائل دے رہا ہوں، 3 طریقوں سے حسین ابن علی نے اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ 3 طریقوں سے، خطوط کے ذریعے سے خط لکھے، سران کوفہ کے نام، فلاں کے نام فلاں کے نام فلاں کے نام خط لکھے، اور اس کے بعد خطوط کا سلسلہ ختم ہوا، حسین ابن علی کربلا آئے، کربلا آنے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ اب حسین ابن علی کا کاروان ہے جو حسین کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ اگر زینب نہ ہوتی تو حسین کا مقصد حسین کی لاش تلے پامال ہو جاتا۔ اور تیسرا طریقہ، حسین کے کٹے ہوئے سر نے پیغام پہنچایا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ آیت ہے جو حسین ابن علی جگہ جگہ تلاوت کر رہے ہیں اور اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں، میرا اور قرآن کا رابطہ اتنا شدید ہے کہ تم میرے سر کو تن سے جدا کر سکتے ہو مگر میرے اور قرآن کے رابطے کو نہیں توڑ سکتے۔ پیغمبر نے حسین ابن علی کی ولادت سے پہلے حسین کو پہچان پایا اور حسین پر گریہ کیا۔ حسین ابن علی کا تابوت نکلے گا، کچھ جملے سن لے جائیں گے۔ حسین ابن علی کی ولادت سے پہلے حسین پر گریہ ہوا۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا پیغمبر کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں، بابا یہ بچہ بہت عجیب ہے، مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے۔ پوچھا بیٹی یہ کیا کہتا ہے؟ آواز دی، بابا کبھی کبھی یہ بچہ مجھے کہتا ہے یا اماں انا العطشان، مادر گرامی میں پیاسا ہوں، بابا میرا دل کانپ جاتا ہے۔ بیٹی اور کیا کہتا ہے؟ آواز دی، بابا کبھی کبھی یہ بچہ کہتا ہے یا اماں انا العریان، مادر گرامی میرا لباس بھی چھین لیا گیا۔ آواز دی، بیٹا بیٹی اور کیا کہتا ہے یہ بچہ؟ آواز دی، بابا کبھی کبھی یہ بچہ کہتا ہے یا اماں انا السلطان، مادر گرامی مجھے پامال کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ سننے کے بعد دل بہت پریشان ہو جائے گا
جب پہلی مرتبہ میرے استاد نے واقعہ سنایا بہت پریشان ہو گیا. جملہ سنیں گے. ایک مرتبہ جناب زہرا پیغمبر کے پاس آئیں، بہت پریشان تھی. پیغمبر نے دیکھا میری بیٹی پریشان ہے. پیغمبر اپنی بیٹی کو پریشان کیسے دیکھیں؟ آواز دی بیٹی پریشان کیوں ہو؟ جناب فاطمہ زہرا نے آواز دی بابا صبح سے حسن اور حسین گھر سے نکلے ہوئے ہیں، کھو گئے، واپس نہیں آ رہے، ایسا لگتا ہے کھو گئے. پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھے اور آواز دی بیٹی تم گھر جاؤ، میں حسن اور حسین کو تلاش کروں گا. پیغمبر نے اپنے اصحاب کو لیا اور حسن اور حسین کی تلاش میں نکل گئے. آپ کو جملہ سنیں گے. حسن اور حسین مدینے کی ایک دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور حسن حسین پر سایہ کیے ہوئے تھے. میرا بھائی جل نہ جائے، میں آواز دوں گا یا حسن ابھی مدینہ ہے، اتنا خیال ہے کہ میرا بھائی جل نہ جائے، کل کربلا ہوگی اور حسین ہوگا. پیغمبر آگے بڑھے، پیغمبر نے حسنین کو گود میں لے لیا. کسی نے کہا یا رسول اللہ حسنین کو ہمیں دے دیجیے، کہنے لگے نہیں نہیں میں خود اپنی آغوش میں لوں گا. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ حسنین کو زمین پر اتار دیجیے، آفتاب چمک رہا تھا، گرمی بہت زیادہ تھی. پیغمبر نے کہا نہیں نہیں میرے حسین کا پاؤں جل جائے گا. یا رسول اللہ حسین کا اتنا خیال، حسین کا پاؤں نہ جل جائے، کل یہی حسین ہوگا، کربلا کی ریت ہوگی، بے گورو کفن لاشا پڑا ہوگا. سید سجاد دیکھ رہے ہوں گے ہائے میرا بابا بے گورو کفن پڑا ہے. اور سید سجاد حسین کے لاشے کو دیکھتے ہوئے گزر گئے. 13 محرم کو قبیلہ بنی اسد کی خواتین آئیں، انہوں نے دیکھا کچھ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے خون نکل رہا ہے. جا کر اپنے مردوں سے کہنے لگی حسین کا ساتھ تو نہیں دیا، اب کیا دفن بھی نہیں کر سکتے؟ قبیلہ بنی اسد کے مرد نکلے اور صحرا میں آ کر دیکھا کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کیسے دفن کریں، پہچان میں نہیں آ رہی. ان میں سے کون سا حسین کا لاشا ہے، کون سا علی اکبر کا لاشا ہے، کیونکہ لاشیں اپنے سر سے پہچانے جاتے ہیں. اسی اسنا میں دیکھا ایک گھوڑ سوار آیا اور اس نے آ کر کہا میں بتاتا ہوں ان میں سے کون سا لاشا حسین کا ہے، میں بتاتا ہوں ان میں سے کون سا لاشا عباس کا ہے. وہ گھوڑے سے اترا اور آ کر کہنے لگا دیکھو یہ میرے باپ کا لاشا ہے. بس ختم کر رہا ہوں، یہ میرے باپ کا لاشا ہے. کہنے لگے خبردار کوئی میرا ساتھ نہ دے، میرے ساتھ کچھ ایسے افراد ہیں جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے. آپ کو معلوم ہے یہ کون افراد ہیں؟ عجب نہیں مدینے سے پیغمبر آئے ہوں، نجف سے علی آئے ہوں، باقی سے حسن آئے ہوں. اور یہ میں بات کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ ایک مرتبہ ام سلمہ سو رہی تھی اور جب بیدار ہوئی تو رونا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا بی بی رو کیوں رہی ہے؟ تو ام سلمہ نے بتایا ابھی پیغمبر کو خواب میں دیکھا تھا، پیغمبر نے آستینیں الٹی ہوئی تھی، چہرہ گرد غبار تھا. میں نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہے؟ تو پیغمبر نے بتایا ام سلمہ ابھی اپنے بیٹے کی قبر بنا کے آ رہا ہوں، اور اب جو چاہا حسین کو دفن کریں. امام سجاد نے جہاں سے لاشے کو اٹھایا وہاں سے وہ حصہ الگ ہو گیا. ہائے حسین زخموں سے چور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آپ کو معلوم ہے حسین کب ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا؟ جب فضا دوڑی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی بی بی غضب ہو گیا. اے فضا کیا ہوا؟ اب تو میرا بھائی بھی مارا گیا. بی بی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، شہدا کے لاشیں پامال کیے جائیں گے. گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں کی پسلیاں ادھر، وہاں کی پسلیاں ادھر. یہی وجہ ہے جہاں سے لاشا اٹھایا وہ حصہ الگ ہو گیا. مقتل کا جملہ ہے، کہنے لگے ایک بوری لے کر آؤ. بوری لے کر آئے، اس میں لاش حسینی رکھ
حکم شریعت یہ ہے لاشیں کو کروٹ دی جاتی ہے، چہرے کے نیچے خاک رکھی جاتی ہے، لیکن ہائے میرا بابا کیسے کروٹ دوں، کیسے خاک رکھوں، عجب نہیں گلے کی رگوں کے نیچے خاک رکھی ہو۔ اے بابا مجھے معاف کر دینا، اے بابا بیٹا بہت مجبور تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔